الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر منافقین اور کفار دونوں جو گروہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ساتھ ان کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح آدمی کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے اندر آدمی کو نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن انسان ہمیشہ تجارت وہی کرتا ہے جس میں اس کو نفع ہی نفع ہو، یعنی نقصان بہت کم پڑے، اور ایسی تجارت جس کے اندر نقصان ہو ہی نہیں، شریعت نے اس کو سود کہا ہے۔ سود کا معنی ہوتا ہے نفع ہی نفع، جس میں نقصان ہو ہی نہیں۔ بعض تجارتیں اور بعض کاروبار ایسے ہیں جن کے اندر نقصان ہوتا ہی نہیں، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ تجارت کرنے والا آدمی جو مال خریدے اس کے اندر نفع جائز طریقے سے لے، اگر ناجائز طریقے سے لے گا تو بھی وہ سود ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ناجائز منافع بھی انسان کے مال کو اور انسان کی جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کفار اور منافقین کو ایک مثال کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ان لوگوں نے ایسی تجارت کی ہے جس کے اندر انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تاکہ وہ لوگ درست ہو جائیں، وہ لوگ اپنی سمت درست کر لیں، وہ لوگ اپنا قبلہ متعین کر لیں، اپنے زندگی کو سنوار لیں اور اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کریں، اور قرآن پاک جیسی عظیم دولت ان کو نصیب فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ان کو نصیب فرمائی، لیکن انہوں نے اور ہدایت، ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اندر بھی، تو انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، یعنی نہ اللہ کی بات مانی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا، اپنی مرضی کے مطابق من چاہی زندگی گزاری، اپنی خواہش کے مطابق جو کچھ ان کے دلوں میں آیا وہ کیا، نہ اللہ کے حکم کی پرواہ کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کیا، ان پر عمل کیا، تو یہ نری ضلالت اور گمراہی والی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا، میرا رسول بھی چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، قرآن پاک کے اوپر ایمان لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر بھی ایمان لے آئیں، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ ایمان کے اندر یہ شرط ہے کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر یہ شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو کچھ اللہ کے کتابیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، اور اسی طرح اس کے فرشتے ہیں، اس کی مخلوقات ہیں، ان ساری چیزوں پر، اور جو اللہ نے تقدیر بنائی انسان کی، اچھی بری تقدیر، انسان کے فیصلے انسان کی جو زندگی میں ہوتے ہیں، اچھا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے اور برا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ وہ ایمانیات میں سے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو کس طرح ایمان ہم لائیں گے؟ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ دل کے اندر اس کا یقین رکھنا،
جو ہم بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین جو ہے ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب تک دل کے اندر یقین نہیں آتا تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس ایمان والی دولت کو چھوڑ کر، ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کو چھوڑ کر گمراہی انہوں نے اختیار کی، گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، جو کچھ انہوں نے تجارت کی، جو کچھ انہوں نے سودا کیا، اس کا ان کو کچھ بھی نفع نہیں ہوا، نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا کے اندر بھی ناکام ہو کر جا رہے ہیں اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا سامنا کریں گے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ کبھی بھی لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی جو گزار رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور منچائی کی جو زندگی گزار رہے ہیں، وما کانوا مہتدین، یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، کبھی بھی کامیابی اور کبھی بھی دنیا آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے، جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جنت تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تب ہی انسان ہدایت پر ہوتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر ہوتا ہے، تب ہی اس کو جنت نصیب ہوگی، ورنہ جہنم اور بہت بری جگہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین مشرکین کے لیے تیار کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کافر اور مشرک منافق، جو دنیا کے اندر بھی اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، جنہوں نے گمراہی اختیار کی، بالہدی، ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر گمراہی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ وہ تجارت کر رہے ہیں ان کو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں دیا، نقصان کے اندر جا رہے ہیں، ہمیشہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، دنیا آخرت کے اندر ناکام ہوں گے۔ وما کانوا مہتدین، اور کبھی بھی یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے، یعنی جن لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی وہ ان لوگوں میں ان کا شمار کبھی نہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دنیا کے اندر بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اختیار کرنے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دنیا کے اندر قرآن پاک جیسی دولت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔